عطا فرمائے۔ اب میں اس پروگرام کے آخری مقرر ایک ایسے عالم دین جو اپنے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں، میدان خطابت کی بات کروں تو آپ میدان خطابت کے ایک بہترین شہسوار ہیں۔ تدریس کا معاملہ اگر دیکھیں تو آپ ایک بہترین مدرس ہیں۔ انداز گفتگو دیکھا جائے تو آپ کا انداز گفتگو، انداز تکلم بڑا پیارا ہے یقیناً، اور قرآن کی قرأت کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً آپ ایک بہترین قاری بھی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں۔ اس سے میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حمید حسن سلفی مبارک پوری حفظہ اللہ، استاد مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم امیلو، تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ محترم بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، علماء کرام بھی موجود ہیں، بڑی پررونق مجلس ہے، آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا ہے۔ ہم یہ سب کچھ اللہ کے توفیق سے کر پاتے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہمارا وقت دین کے لیے لگ جائے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے تیرے دین کے لیے اپنا کچھ وقت لگایا ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اخلاق حسنہ، بہترین اور عمدہ اخلاق، اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، کس قدر اس پر گفتگو ہونا ضروری ہے، اور کتنی زیادہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بتایا۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں، نبی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ کیا؟ لأتمم مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق کو میں بتاؤں کہ کیا چیز ہے، کیسے ہیں، مکارم اخلاق تمہیں بتاؤں، سکھاؤں، تم ایک با اخلاق بن جاؤ، یہی میری نبوت کا مقصد ہے۔ گویا کہ نبوت کے اولین مقاصد یہی تھے کہ امت کو اخلاق حسنہ سکھایا اور بتایا جائے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. ان کا طریقہ کار یہ تھا، امت کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، خوب سناتے ہیں. اصلاح کے لیے جو طریقہ کار سب سے زیادہ مؤثر ہے اور سب سے زیادہ اطمینان بخش ہے وہ نبی کا طریقہ ہے. ہم نبی کے طریقے سے کبھی انحراف نہیں کر سکتے. تو نبی کا جو سب سے پہلا طریقہ تھا اصلاح کا وہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، خوب آپ پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے اللہ کی آیتوں کو، احکامات کو بتاتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں. نبی نے امت کی اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا عمل اختیار کیا طریقہ وہ ہے امت کو زیادہ سے زیادہ بتانا، سکھانا. تو اب سننے کی ذمہ داری بڑھ گئی نا. ہم اپنی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ علماء کی مجلسیں اختیار کریں، دعوتی پروگراموں میں شرکت کریں، مختلف علمی مجالس میں ہم بیٹھیں. اس طریقے کے جو مختلف مواقع پر وعظ اور نصیحتیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلسے اور اجلاس ہوتے ہیں، ہاں یہ صبح و شام کے صباحی اور مسائی دروس ہوتے ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں میں ہمیں خوب شرکت کرنی چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارا پچھلا یاد کیا ہوا، سنا ہوا، اس کی ایک تائید ہو جاتی ہے اور وہ مزید محفوظ ہو جاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہی ہے اخلاق حسنہ. تزکیہ کرتے تھے آپ. ایک ایک صحابی رسول پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی کہ ان کے اندر کیا کمی ہے، کیا کیا ان کے اندر مزید کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرتے تھے. تو اخلاق آپ نے زبانی طور پر بھی سکھایا کیا ہے اخلاق، اور عملی طور پر بھی سکھایا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا بتا کر کے. اس سے یہ پتہ چلا اخلاق کی صرف تعلیم نہیں دی جائے گی، اخلاق کی تربیت بھی کی جائے گی. اخلاق صرف تعلیم دینے کا نام نہیں ہے. بتا دیا گیا بچوں کو نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو، نہیں، کر کے دکھانا اور بتانا ہے. ہر چیز کے تعلق سے ہمیں تربیت کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. نماز بیٹا فرض ہے، 5 وقت نماز کے لیے جانا، یہ کافی نہیں ہے. 7 سال کا ہو جائے 10 سال تک اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے جاؤ گے، اس کی عملی تربیت ہونی چاہیے. سنتیں کیوں مسجد سے زیادہ اجر و ثواب والی ہو جاتی ہیں گھر میں پڑھنے پر؟ کیوں؟ اللہ کا اتنا عظیم گھر، اور سنن اور نوافل اگر آپ گھر کے مسجد کے بجائے گھر میں جا کے پڑھیں گے بڑا اجر و ثواب ہے. اولاد کی تربیت ہے، فیملی کی تربیت کر رہے ہیں آپ، وہاں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس گھر میں جو خیر و برکت ہے وہ تو ہے ہی، اولاد کی، فیملی کی، گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو اخلاق صرف تعلیم کے ذریعے سے نہیں، تربیت کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے. یہ چیز ہمارے بڑوں میں، اسلاف میں یہ عام بات تھی. جو تعلیم گاہیں ہوتی تھیں وہ تربیت کے ساتھ ہوتی تھیں. تعلیم و تربیت استعمال کیا جاتا تھا. ہر جگہ کے بارے میں تعلیم و تربیت کا جملہ استعمال کیا جاتا تھا. اس چیز میں کمی ہو گئی ہے، بلا شبہ کمی ہو گئی ہے. تربیت کرنے کے تعلق سے ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اب لوگوں کو بڑی جلدی برا بھی لگنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر کے اپنی چھڑی سے
نمازیں درست کرتے تھے، کسی کو آگے کرتے کسی کو پیچھے کرتے، اسی چھڑی سے، اور ساری صف مکمل کرا کر کے اچھے انداز سے. تب تو آج کے دور میں ہم ائمہ اتنا کر پاتے ہیں؟ لوگوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں. ملانا چاہیے پیچھے کی ایڑیاں، ملا رہے ہوتے ہیں کانی انگلیاں. مولانا نے بہت تفصیل سے بہت مختصر وقت میں بہت کچھ باتیں بتائی ہیں، اے کاش کی وہ باتیں ہم یاد رکھ لیں. تو صحیح بات یہ ہے، اخلاق کی تعلیم تو ہے، ہمارے ہاں اخلاق کی تربیت میں کمی ہے. اس تربیت کو پر کرنا چاہیے. اس تربیت کو ضرور ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے بہت فکر مند رہنا چاہیے. قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرے نمبر پہ آپ نے اخلاق کے لیے خوب حساس ہو کر کے کام کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا طریقہ اصلاح کیا تھا؟ تیسرے نمبر پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت آپ سکھاتے تھے. قرآن پڑھنا سمجھنا، اس کے لیے کیا اصول ہیں، کیا مبادی ہیں، کیا قوانین ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں. اور حکمت، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، دوسری آیات کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، صحابہ کرام کی فہم کے ذریعے. اس طریقے سے ہمیں اسلام کو اور شریعت کو سیکھنا ہے. یہ بڑے اختصار کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح ہم نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تربیت کا پہلو غالب رکھتے تھے، اور وہی اخلاق حسنہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہے، طریقہ اخلاق ہے، اگر اس کو باقی رکھیں اور اسی انداز سے محنت کریں، اسی انداز سے کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہی اثر اور نتیجہ آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ آیا تھا. بڑی بدو قوم تھی، ذرا سی بات پر پشتہا پشت ان کے ہاں جنگیں ہوا کرتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ہمیشہ کئی نسلوں تک ایسی قتل و خورزی ہوا کرتی تھی. لَعُدَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كُنْتُ أَكْرَمَهُمْ، ایک عربی جاہلی شاعر نے کہا ہے چلو آؤ دکھائیں ہم زیادہ عزت والے اور شرف والے ہیں یا تم ہو، چلو ابھی قبریں گن کے دکھاتے ہیں کس کی قبر زیادہ ہے، ہمارے آبا اور اجداد کی قبریں زیادہ ہیں. یہ اس طریقے سے تو ان کا ماحول تھا. زناکاری، بدکاری، فحاشی بالکل عام بات تھی. بے شمار قسم کی برائیاں ان کے ہاں موجود تھیں. ذرا ایک بار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے، اے بادشاہ ہمارے ہاں ہر قسم کی غلطیاں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا ہے کہ یہ نبی آئے اور ہماری اصلاح کی ہے. تو وہ قوم جو کل تک بدو قوم تھی، غیر مہذب قوم تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ قوم صرف نبی کی تربیت یافتہ کیا ہوئی کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تہذیب و تمدن والی قوم بن گئی. وہ روم و یونان جو بڑے تہذیب و کلچر کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ ایک فقیر کے پیالے کے مانند ان کے ہاں پہنچتے ہیں، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایک قوم ہے جو بڑی مہذب قوم بن چکی ہے، ان سے آ کر کے سیکھا ہے. 23 سال کی مدت میں جو کچھ بھی آپ نے اپنے صحابہ کو اخلاق سکھایا، تو اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ان صحابہ کو یاد رکھا جائے گا. میرے بھائیوں، اخلاق وہ عظیم شے ہے، وہ عظیم چیز ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. ہم سے کوئی پوچھے کہ کس مذہب کے ماننے والے ہو، تو ہمیں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے بتایا الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. کل دین خیر خواہی ہے. ہر ایک کے لیے خیر سوچنا، بھلا سوچنا، اچھا سوچنا، اپنے دل میں اچھا اور بہتر خیال رکھنا، اپنے اعضاء اور جوارح سے اچھے معاملات رکھنا، اسی کا نام دین ہے. الدین النصیحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف ہی کرایا تو ایک جملے میں کرایا خیر خواہی کا نام ہے. بس یہ سمجھ لو کہ دین کس کا نام ہے. مکمل A to Z تمام تر تعلیمات جب آپ دین کی اٹھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارے نبی نے کفار کے ساتھ
کیا زبردست اخلاق کا معاملہ رکھا ہے. اسلام نے غیروں کے ساتھ اخلاق کے تعلق سے جو اصول اور قوانین پیش کیے ہیں، قیامت تک دنیا کی کوئی بھی قوم ایسا شاندار اصول اور قانون نہیں پیش کر سکتی ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت اٹھا لیجئے، صرف ایک آیت اگر اٹھا لی جائے تو یہ جتنے سارے لوگ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، نبی کے اخلاق پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لوگوں کے اسلام کی تعلیمات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، سب کے سب خاموش ہو جائیں گے، مگر وہ ہمارے اخلاق کے محتاج بنے بیٹھے ہیں. وہ قرآن کی تعلیمات سے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق اور کردار سے سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اے نبی، مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے. فَأَجِرْهُ، پناہ دیجئے. آپ کا اسلامی ملک ہو چکا ہے، یہاں پہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر ذمی، ہر مذہب کے ماننے والے کو رہنے کی اجازت ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنے کی اجازت ہے. وہ بزنس کرے، وہ تجارت کرے، وہ اپنے معاملات کرے، وہ اپنا سب کچھ کرے، اس کو اجازت ہے. یہاں تک کہ وہ اپنی عبادت بھی کرتا ہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم دین چھوڑو، بالکل نہیں کر سکتے آپ. اس کو اس کے دین سے زبردستی نہیں پھیر سکتے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ. تعلیم دیتے رہیے، بتاتے رہیے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں کسی قوم کے ہاں، کسی مذہب کے اصول اور قوانین میں ایسا اعلیٰ اخلاق والا قانون ہے؟ نہیں ہے. فاجروا، آپ پناہ دیجئے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کے اسلامی قوانین ہیں. ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام سننے کا خوب موقع پائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک آپ دین کی باتیں پہنچاتے رہیے، اللہ کا کلام اس تک پہنچتا رہے. کبھی اس کے دل میں اثر کر جائے، کبھی وہ حق پالے، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ آپ کے آس پاس رہنے والے کو جو ہے اتمام حجت تو ہو جائے گی اس کے لیے، کہ حجت تو آپ تمام کر دیں، پوری کر دیں. اس لیے بھی ثم ابلغ مأمنہ، پھر کبھی وہ آپ کے ملک سے جانا چاہتا ہے، نہیں رہنا چاہتا آپ کے ملک میں، کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے جہاں اس کی ایک بڑی تعداد ہے یا کہیں بھی، تو اس کو حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت کی جگہ پر آپ کو پہنچانا ہے، راستے میں چھوڑ دیا نہیں. ہو سکتا ہے کہیں کوئی اس کے لیے پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یا کوئی اس کو اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن یا جاسوس سمجھ کر کے کہیں اس کو قتل کر ڈالے اکیلا دیکھ کر کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ثم ابلغ مأمنہ، لے جائیے اس کو، وہ جس ملک جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جیسے تیسے نہیں. اس سے زیادہ بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور یہ اسلام اعلیٰ اخلاق پیش کرتا ہے. اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جو لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کرتے ہیں، جو قتل نہیں کرتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر مکے سے نہیں نکالا تھا، آپ کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا تھا، تو اے نبی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اچھے معاملات کیجئے، اور سارے معاملات عدل و انصاف کے ساتھ ہوں گے.
یہ ان کافروں، مشرکوں اور غیر مسلموں کے لیے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور آپ نے کیا، جس لوگوں نے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور جن لوگوں نے فتنے برپے کیے، خوب فتنہ برپا کیا، قتل و خوریزی کا ارادہ کیا، فتنہ و فساد برپا کیا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے کرتوتوں کا جو انجام ہونا چاہیے، جس کو دنیا بھی قبول کرتی ہے اور جس کو مجرم بھی قبول کیا تھا، وہ انجام کے حقدار ہیں، تو بے شک ہونا چاہیے۔ کیا کہا تھا حضرت ثمامہ نے؟ کہا تھا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین، اے محمد تم اگر قتل کرتے ہو تو میں قتل کا مستحق ہوں، بے شک تم مجھے قتل کرو کیونکہ میں قتل کا مستحق ہوں، میں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں نے وہ جرائم کیے ہیں، وہ برائیاں کی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ہماری کارنامے رہے ہیں، ہماری وہ کارکردگی ہے کہ میں بالکل قتل کا مستحق ہوں۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو میں اب محسن بن کر کے رہوں گا، شکر گزار بن کے رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اخلاق تو ہمارے نبی نے غیروں کے ساتھ کیے ہیں، اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب آپ غار حرا سے دوڑتے بھاگتے پریشان ہوتے ہوئے آئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جانا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، نبوت ملی ہے، یہ ابھی جان نہیں پائی ہے وہ، ابھی تو یہی ہے نا کہ جن لگ گیا، جن لگ گیا، جن لگ گیا، جادوی اثر ہو گیا ہے اور کوئی بہت خطرناک چیز لاحق ہو گئی ہے، ابھی تو یہ معلوم ہی نہیں ہے نبوت کیا چیز ہوتی ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، نہ حضرت خدیجہ کو معلوم ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ پا رہے ہیں بھی اس بات کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی دی، انک لتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، میرے آقا کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے خطرناک چیزیں ہو جائیں اور یہ تکلیفیں ہوں؟ کہاں ہیں آپ تو بے سہارا کے سہارا ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس کا بوجھ خود نہیں اٹھا پاتا وہ آپ اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے مددگار ہوتے ہیں، حق پر رہنے والا جتنی بھی تکلیفوں میں رہے آپ اس کے لیے معاون ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول مرحلہ جو ہے وہلہ میں ہی بتا دیا کہ آپ ایسے اور ایسے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے شاندار نتائج آتے ہیں، شاندار انداز سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اثرات کچھ اس طریقے پر ہوتے ہیں کہ انہی اصولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کو سیکھ کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے صحابہ کرام ہر طرف جو ہے غالب ہوتے گئے۔ حضرت اسامہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 16 سال کا نوجوان لڑکا ہے۔ کتنے سال کا؟ 16 سال کا نوجوان لڑکا حضرت اسامہ۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم، اس سے ٹکرانے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار ہوا ہے، اس لشکر کا یہ امیر حضرت اسامہ متعین ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ سکھایا بتایا گیا تھا اس کی روشنی میں وہ نکلے اور روم پہنچ گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ جب واپس ہونے لگے، مختلف قبائل کے لوگ الگ الگ جگہوں پہ مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کتنے اسی وقت اسلام قبول کر رہے ہیں، کتنے آنے کے بعد اسلام قبول کیے۔ کہا ہم نے آپ لوگوں کے بارے میں بڑی جو ہے غلط فہمیاں پال رکھی تھیں، ہم نے سنا تھا کہ آپ ہماری عورتوں کو بیوہ کر کے جائیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے بچوں کو آپ غلام اور لونڈی بنا لیں گے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو آپ قیدی کر لیں گے، ہمیں یہ معلوم تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج آپ لوگ آئیں گے یا اس سفر میں آئیں گے تو ہماری جائیداد، ہماری املاک، ہمارے جو ہے مویشیوں کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے، آپ ہمارے بزنس خراب کر ڈالیں گے۔ اچھا، قرآن نے بھی کہا ہے اسلام کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، ساری کی ساری جنگوں کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، کیا؟ اللہ نے فرمایا
ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. یہ بادشاہان جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں، جب یہ کسی علاقے پر کچھ قبضہ جماتے ہیں اور پاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے سارے ترقی یافتہ چیزوں میں، بزنس اور تجارت میں جو پرانے لوگوں کی موجود ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجعلوا عزت اہلیہ، جتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں سب کی طاقت کو ختم کرتے ہیں اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں پچھلی حکومتوں میں رہنے والے لوگ. یہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے آپ کی نظروں کے سامنے مختلف انداز سے چیزیں آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی لشکر لے کر کے نکل پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو پھر یہی چیز ان کے سامنے آئی، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں پایا، ہمیں معلوم تھا آج آپ ہماری تمام عبادت گاہوں کو اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر دیں گے، مساجد میں تبدیل کر دیں گے، ڈھا دیں گے، ختم ہو جائے گی. نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگان، ہمارے بڑے ہمارے گھروں میں مامون و محفوظ ہیں. کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں ہوا، کسی کی املاک اور جائیداد تباہ و برباد نہیں ہو رہی ہے. کہیں کوئی ایک بھی غیر اللہ کے نام پر بھی جو عبادت گھر ہے وہ بھی نہیں برباد ہوا ہے. نہ کسی کلیسا کو جو ہے خراب کیا گیا، ڈھایا گیا، نہ اس میں موجود ان کے علماء رہبان، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. اور آپ واپس جا رہے ہیں کہاں؟ ہاں، جو ہمارے سامنے آئے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے. اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طریقے سے کریں جو کچھ تمہیں بتا دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا. میرے بھائیوں، صرف انہی اخلاقی جو ان کے جو ہے معاملات تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر جنگ کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. روم معمولی چیز تھی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ، اور اس کی عوام نے یوں فوراً اپنے آپ اسلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور شاندار اخلاق، جس کو انہوں نے عمل سے کر کے دکھایا، زبان سے نہیں. بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے عیسائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ دیں گے. اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے ذمہ دار تھے. کہا کہ انہی کو بلائیے، آپ کے امیر المومنین کو دیں. کوئی بات نہیں بھائی، چلو امیر المومنین بڑا سادہ سودہ آدمی ہے، آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک غلام لیا، ایک سواری کے لیے اونٹ لیے، نکل پڑے. اچھا، ایک اونٹ پر میں بھی سوار ہوں، تم بھی سوار ہوگے، جانور ہے، رحم ہونا چاہیے. یہ بھی اخلاق ہے. میں ایک بار سوار ہوں، ایک بار تم سوار ہو، میں امیر المومنین ہوں، میں ہی صرف سوار رہوں، یہ بھی نہیں. تم بھلے خادم ہو، سفر لمبا ہے، ہم دونوں باری باری سوار ہوں گے. اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچنا ہے اور استقبال کے لیے ان کے بڑے بڑے عہدے داران، ذمہ داران، عیسائی حضرات آ رہے ہیں، تو وہ باری ہے کہ غلام اونٹ پر سوار رہے اور عمر امیر المومنین نکیل پکڑ کر کے چلے. کیا منظر رہا ہوگا؟ جس امیر المومنین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے اور مسجد اقصیٰ کی چابی ان کے ہاتھوں میں ہم سپرد کر دیں گے، کچھ شرائط کے ساتھ. بنیادی شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو کبھی اس میں داخلے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. یہ عیسائیوں نے شرط رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں جانا چاہیے، کبھی ان کو اس میں اجازت نہیں ملنی چاہیے داخلے کی. یہ عیسائیوں نے شرط رکھی تھی یہودیوں کے تعلق سے. کوئی بات نہیں، غلام ہے، نکیل پکڑ کے کیوں چلے گا، میری باری ہے، میں چلوں. یہ منظر جب ان کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے تو بہت حیرت زدہ تھے. میں امیر المومنین، یہ امیر المومنین جو نکیل پکڑے ہیں یہ ہیں، یا وہ ہے جو اونٹ پر سوار ہے؟ اور کہا کہ جب تک تمہارے درمیان یہی اخلاق ہے، یہی معاملات ہیں، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے معاملات ہیں، تب تک مسجد اقصیٰ کوئی تم سے لے نہیں پائے گا. تو میرے بھائیوں،
یہ اعلیٰ اخلاق ہمارے اسلاف کے تھے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے بہترین نتائج ہم نے اور آپ نے تاریخوں میں پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، بہت دیر تک اجازت نہیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ موسم بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے۔ ادفع باللتی احسن، جو سب سے اچھا انداز ہو اسی انداز سے اپنے معاملات کو حل کر لیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب احسن طریقے سے معاملہ حل کرو گے کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے اور تم جو بڑی زبردست طریقے سے دشمنی ہے، چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس مجلس میں شرکت کرنا گوارا نہیں ہے، اس سے جو گفتگو کر رہا ہے اس سے تعلق رکھنا گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے دونوں میں، دشمنی کی، عداوت کی، بغض کی اور کینہ کپٹ کی، عناد کی۔ کأنہ ولی حمیم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب معاملات اچھے انداز سے کرو گے کہ وہ تمہارا حمایتی بن جائے گا، بہت ہی زیادہ قریبی ہو جائے گا۔ نبی کے جانی دشمن کیا بنے؟ آپ کے محافظ بنے، بڑے بڑے پلان کر کے قتل و خوریزی کا ارادہ کیا تھا، ختم کر ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ کے اخلاق سے سب کے سب محافظ ہو گئے، سب آپ کے موافق ہو گئے، مطابق ہو گئے، مرافق ہو گئے، آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ جڑے تو ایسا جڑے کہ آپ کے ایک اشارے کا انتظار ہو اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وہ انعام بخشا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہی والا ایمان تو مطلوب ہے، یہی والا ایمان مطلوب ہے۔ تمہاری جان سے، تمہارے مال سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا دین۔ اتباع سنت کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی جان اور مال کی جتنی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارے اندر یہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے نبی کی اتباع ہو، نبی کی اطاعت ہو، نبی کی فرما برداری ہو، نبی کے طریقہ کار پر ہوں۔ یہی چیز صحابہ کرام کے اندر تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ، تبھی حقیقت میں تم بھی ہدایت پر مانے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے جو اپنے صحابہ کو تربیت دی تھی اور اس تربیت اور اس اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں جو ان کی مقبولیت ہوئی تھی، اگر آج ہم بھی وہ تربیت اور وہی اخلاق اپنے ہاں رواج دے دیں، عملی جامہ پہنا دیں، بلا شبہ وہی چیز ہمارے درمیان بھی ہو جائے گی جو صحابہ کرام کو مل گئی تھی، لیکن اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو دشمن کے ساتھ اچھے انداز سے معاملات کرنا ہے، دشمن سے مراد ارے آپ کا مومن بھائی ہے جو آپ کے ساتھ کسی وجہ سے ناراض ہے، کسی معمولی سی چیز پر کبھی اپنی کم عقلی کہہ لیجئے، کبھی انا کہہ لیجئے، کبھی ہو سکتا ہے وہ حق بجانب ہو، اس لیے بھی کچھ ہے ناراض، وہ ناراضگی بڑھنے مت دو، احسن انداز سے اپنے معاملات کو حل کرو، لیکن اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ اس کو وہ جو تمہارے تعلق سے اچھی سوچ، اچھی فکر نہیں رکھتا، اس کو اپنا معاون اور اپنا قریبی بنانے کے لیے
بڑے دل گردے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ صبر سے کام لینا پڑے گا ہر معاملے میں. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو، بڑے نصیبوں والے کا یہ کام ہے، یہ عام آدمی نہیں کر پائے گا. جس کے اندر علم کی گہرائی ہو، جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، ان کے ماں باپ نے، ان کے اساتذہ نے اچھی تربیت کی ہو، ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے اچھی تربیت کی ہو، تب وہ اتنا صابر ہو پائے گا، تب وہ اتنے بڑے نصیبوں والا ہوگا. ورنہ انسان کی ناچاکیاں اور بڑھتی جاتی ہیں جب انسان دونوں طرف سے تیزیوں میں رہتا ہے. تو یہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو اخلاق کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر موجود ہے. آئیے، اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے آئیے. ایک ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھ رہا ہے. سمجھے گا اپنے گدی پر، اپنے گھر پر، کہ میری خاص بیٹھک ہوئے ہے، میری خاص کرسی ہے، اور میرا خاص یہ ہے، خاص یہ ہے، خاص یہ ہے. آگے اللہ کے گھر میں آپ اپنے اندر احساس کرو کہ سب کے سب بندے ہو تم کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، لیکن اللہ کے سامنے تمہاری وہی حیثیت، وہی مقام و مرتبہ ہے جتنا میرا ہے. اور یہی احساس ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ اخلاق ہے. تم سمجھو کہ تم جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، جس کو تم عزت نہیں دے رہے ہو، اس کو اللہ رب العالمین نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جڑ کر کے رہیں. اتحاد دکھاؤ، یہ ہے اخلاق. مل جل کر رہو. جیسے اس طریقے سے شانہ بشانہ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو کر کے کھڑے ہو، ایسے تم رہو اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں مل جل کر کے. ایک امام کے پیچھے جب تم نماز ادا کر رہے ہو، اس امام کی امامت ہو رہی ہے، نماز چل رہی ہے، تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک امیر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے. یہ تربیت ہے. اس سے اختلاف نہ کرو، اس سے انتشار نہ کرو. قوم ملت کا شیرازہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی سے جڑ کر کے رہو، اس سے دوریاں نہ بناؤ. اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ لازم پکڑو. اپنی الگ ایک دیوار نہ کھڑی کرو، چند اینٹوں کی ایک دیوار نہ بناؤ. جڑے رہو، لگے رہو. اتحاد کا ثبوت تو اطاعت امیر کا اپنے اندر پہلو غالب رکھو ہمیشہ. اطاعت کا سے مراد یہ کہ ہم اپنے قوم اور اپنی جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ جڑے رہیں، ملے رہیں، اور ان کے شانہ بشانہ رہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھیں، اور ان کے معاملات میں ان کے معاون ہوں. اختلاف نہ کریں ذرا سی چیز پر. کچھ چیزیں ہوں صبر کے ساتھ اس کو ختم کر دیں. ہوتی ہیں کبھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ شرک سے اور کفر میں تمہیں ڈال دے، توحید سے دور کرے. اور یہ ہے کہ بنیادی طور پر نہیں کچھ کر پا رہا ہے، کم سے کم آپس میں بغض، عداوت، عناد، دشمنی، اختلاف، انتشار، یہی ساری چیزیں کر دے، تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ. ایسا نہ ہونے دینا. تو یہ نماز اور یہ زکوٰۃ جو ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہیں، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کا اپنے دل میں احساس پیدا کر کے کبھی انفاق کرتے ہیں، کبھی صدقہ دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے زیادہ اعلیٰ اخلاق اور کیا چیز ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سنو، حج کے ایام میں جنگ و جدال، آپسی جھڑپ، آوازیں تیز کرنا، چیخنا چلانا، یہ وہ نہیں، کچھ نہیں. میرے بھائیو، تو یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ جو دینی فرائض ہیں، اس میں بھی جب آپ غور کریں گے تو بہت، میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے نا، جب آپ اس میں خوب غور کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ اخلاقی تربیت اس میں کی گئی ہے فرائض میں.
ہر طرح سے اخلاق اس میں غالب ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ با اخلاق بنے. ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یہ اپنی زبان سے بھی، اپنی سوچ سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے اعمال سے بھی اور اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی اشرف بن کر کے دکھائے، اکرم بن کر کے دکھائے. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم بن جاؤ تم، اور وہ صاحب تقوی شخص ہوگا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر شخص بننا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا. تو جو مطلوب ہے شریعت کا وہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. مقصد حیات ہمارا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے چل رہا ہے ایسے بھی ویسے بھی، یہ ہے وہ. مقصد حیات ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر کے جب بھیجے گئے ہیں تو اشرف ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. مجھے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مجھے اپنے اندر علم اور ہنر لے کر کے آنا ہے. مجھے اپنی تربیت کرنی ہے. میرے اندر بہت کچھ عمدہ اعلیٰ صفات پیدا کرنی ہے تاکہ میں اشرف بن کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں. حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں بادشاہ ایران کے سامنے، فارس کے بادشاہ کے سامنے، تو اس نے کہا مل الذی جاء بک، کس لیے آئے ہو؟ تمہاری اپنی حکومت ہے مدینہ میں، تم اپنی حکومت کرو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ رب العباد. ہم اس لیے نہیں آئے مدینہ کی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر کے حکومت کرتے رہیں اور وہیں ہم اپنا ایک پریسیڈنٹ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، خزانچی، یہ سب چیزیں کرتے رہیں. نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے، اسی حد تک محدود رہنے والے نہیں. ہم وہ قوم ہیں. اب سنو، میں فرد نہیں ہوں، میں اپنا مقصد نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی قوم کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ، نبی کی امت اس روئے زمین پر اس طور پر آئی ہے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ رب العباد. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی اور غلامی کی طرف لے کر کے ہم جائیں گے. ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. دین و اسلام کے نام پر جو تم نے ظلم و ستم پھیلا رکھا ہے، جو تم نے فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے، جو لوگوں کے اوپر تم نے جو ہے فتنے برپا کر رکھے، ان ساری چیزوں سے نکال کر اسلام کے شاندار إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، عادلانہ نظام کی طرف ہم لے کر جانے والے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دنیا جو تم نے بہت تنگ کر رکھی ہے، تو اس دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام نے جو وسعتیں دی ہیں لوگوں کے لیے، جو وسعت کا ایک دائرہ دیا ہے جائز اور حلال، اس وسعت میں لے جانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ ہماری قوم کا مقصد ہے. تو مقصد حیات پہلے ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اس عمر میں ہے، اس کے سامنے ہم اب اس طریقے سے اس کی تربیت کریں کہ اس کا 1 سال مکمل اس کے سامنے ہو کہ مجھے یہ پورا سال اس انداز سے گزارنا ہے. ایسے طریقے سے اپنے اولاد کی، اپنے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. میرے بھائیوں، ہم جس عہد میں جی رہے ہیں بد اخلاقیاں بہت بڑھ چکی ہیں. ذرا سی بات پر آپس میں ایک دوسرے سے خوب اختلاف ہے، خوب انتشار ہو جاتا ہے. ذرا سا ٹھوکر کیا لگ جاتی ہے کہ آدمی اپنی زبان خراب کر دیتا ہے. نہ اپنے قوم کی فکر رکھتا ہے، نہ اپنے گھر اور خاندان کی شرافت، اس کے عزت اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. جھوٹ بولنا، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے ذریعے سے سامنے والے کو دھوکے میں رکھنا، داڑھی ٹوپی کا واسطہ دے کر کے اور 5 وقتہ نمازی اپنے آپ کو دکھا کر کے بتا کر کے نہ جانے کتنے دھوکے دے رہے ہیں. یہ اسلامی اخلاق ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز سے وہ چیزیں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو شریعت نے کہا ہے کہ تمہیں نماز سے بہت کچھ ملے گا، اور ہم اپنی نمازوں کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تیرا دل تجھے کیا، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تم نے دنیاوی امور اور معاملات کو ہمیشہ مقدم کر کے رکھا ہے، اور تم نے اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو مقتضیات اور مطالبات ہیں، تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے،
اور پھر اس کے بعد تم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہو، تو پھر کیا تمہارے لیے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر جس قدر اخلاقی بحران دیکھ رہے ہیں، اخلاق کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، بہت کم عمر بچے جو اپنی زبان پر انتہائی گندے گندے الفاظ اور گالیاں اور جو ہے برائیاں برے کلمات جو ان کی زبان پر جاری ہیں، میرے بھائیوں اس کے پیچھے ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے ادب اور احترام میں کمی کیے جا رہے ہیں، انہیں بھی یہ سلیقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کی آواز انہیں پست رکھنی ہے، اپنی آواز کو بڑوں کے سامنے چیخنا پکار کرنا یہ سب نہیں کرنا ہے، کس انداز سے ملنا جلنا ہے، سلام کے کیا آداب ہیں، ملاقات کے کیا آداب ہیں، گھروں میں آنے جانے کے لیے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے آداب بتائے کیا ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمارے اس دور کے بچے اخلاق سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو بھی اخلاق سے دور کیے جا رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہمارا رویہ ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے اپنے عزیزوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے ہمارا۔ وہی چیزیں ہمارا بچہ سیکھ رہا ہے، وہی ساری چیزیں ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے، اور وہی چیزیں وہ جو ہے اپنے طور پر وہ کر رہا ہے وہ سب کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں خود ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنے اور درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اولاد کے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ابھارا اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے زیادہ مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، سب سے اچھے اخلاق والا۔ اور آپ نے فرمایا ان اقربکم، تم میں سب سے زیادہ جو قریب ہوگا میرے سے آخرت میں، مجلسن یوم القیامہ، جس سے سب سے زیادہ میری قربت ہوگی وہ ہوگا احسنہم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ بہتر اخلاق والا ہوگا، سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، وہ دراصل مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ سامنے والا بڑی بد اخلاقی پر اترتا ہے، غصہ دلاتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے، وہ بڑے صبر کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر یاد رکھیے اللہ نے ایک اصول دیا ہے، فرمایا اللہ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب مٹ بھیر ہو، جب جاہلوں سے ملاقات کرو تو سلام علیک کر کے گزر گیا کرو، مت بہت زیادہ بات چیت کیا کرو کہ ابھی وہ بال کی کھال اتارے گا تو میں پریشان کرے گا، سلام علیک کیے بس ختم کرو۔ تو یہ جاہل وہ جو تہذیب نہیں جانتا، جس کا اخلاق بہتر نہیں ہے، لیکن قطع کلامی تو جائز نہیں ہے نا، قطع تعلقی تو جائز نہیں ہے، گفتگو بند نہیں کر سکتے، تعلقات ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اخلاق کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا بند کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہنوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی وہ اپنے اخلاق کو نہیں سنبھال پاتے۔ میرے بھائیوں یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی رہے گی، ہم ایک مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، الدین والنصیحہ، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس دین کا نام ہی خیر خواہی ہے، تو ہم اس دین کے پیروکار ہوتے ہوئے اس طریقے سے ہم رہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بااخلاق بنا، اچھے کردار والا بنا، صحیح معنوں میں ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ جس طریقے سے بنتا ہے، اللہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو اسلامی طرز زندگی سکھا سکیں، بتا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔